بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اس اردو آن لائن تدریس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کی درسی کتاب کی غزل نمبر 9 جس کے شاعر ہے مومن خان مومن کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شاعر کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک قول یہاں حضرت علی کا لکھا ہے کہ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ غزل کے شاعر ہے جن کا نام ہے مومن خان، تخلص مومن۔ آپ کی پیدائش عیسوی سن 1800 دہلی میں ہوئی اور آپ کی وفات 14 مئی عیسوی سن 1851 دہلی میں ہوئی۔ مومن خان کا شعری سرمایہ غزلوں، مثنویوں اور قصیدوں پر مشتمل ہے۔ آئیے ہم اب غزل کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی تو وعدہ وفا نہیں ہوتا، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناسا برا نہیں ہوتا، اور کس کو یہ ذوق تلخ کامی لیک جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا، اور امتحان کیجئے میرا جب تک شوق زور آزما نہیں ہوتا، ایک دشمن کے چرک ہی نرے تجھ سے دعا نہیں ہوتا، آہت العمل ہے روز افزو گرچہ ایک مدعا نہیں ہوتا، اور نار سائی سے دم رکے تو رکے میں کسی سے خفا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ سے دل جدا نہیں ہوتا، اور رحم کر خصم جان غیر نہ ہو سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا، اور دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو دست عاشق رسا نہیں ہوتا، اور چارہ دل سوائے صبر نہیں سو تمہارے سوا نہیں ہوتا، کیوں سنے عرض مضطرب مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو یہ غزل میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ آئیے اب اس کے اشعار کو سمجھتے ہیں کہ پہلا شعر ہے کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب پر میری محبت اور خلوص کا اثر نہیں ہو رہا ہے، میرے محبوب پر میری محبت اور خلوص کا اثر میرے محبوب پر نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میرا رنج و غم مجھے آرام نہیں پہنچا رہا ہے نا، رنج یعنی رنج و غم، راحت فضا نہیں ہو رہا ہے یعنی مجھے آرام نہیں پہنچا رہا ہے، کیونکہ میری محبت کا میری باتوں کا اثر میرے محبوب پر نہیں ہو رہا ہے، اور بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی تو وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں دوسرے شعر میں کہ میں تجھے بے وفا کہہ رہا ہوں تو تو شکایت کر رہا ہے میری شکایت کر رہا ہے، لیکن تو نے بھی تو اپنے وعدے کی وفا نہیں نبھائی، تو نے بھی تو اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اور میں جب تجھے بے وفا کہہ رہا ہوں تو تجھے میرے بے وفا کہنے کی شکایت ہے، گلا شکوہ کر رہے ہو۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناسا برا نہیں ہوتا۔ اغیار جو ہے وہ غیر کی جمع ہے، اور ناسا کے مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، ہے نا، ناسا کا مطلب نصیحت کرنے والا، ٹوکنے والا۔ تو شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ذکر یعنی غیروں سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ بھائی جو لوگ مجھے نصیحت کرا کرتے تھے کہ محبت نہیں کرو، محبت میں انسان برباد ہو جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو جو لوگ مجھے نصیحت کرتے تھے وہ ان کی بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ میں نے ان کی بات نہیں مانی اور محبت کی، اور جس سے مجھے رنج و غم ہو رہا ہے، تو جو لوگ نصیحت کرتے وہ برے نہیں تھے،
جو کہ غیر سے مجھے معلوم ہوا، جو غیروں نے مجھے نصیحت کی تھی اور مجھے ٹوکا تھا کہ بھائی محبت نہیں کرنا چاہیے، تو آج مجھے احساس ہوا کہ بھائی وہ لوگ صحیح تھے، ہے نا۔ کس کو یہ ذوق تلخ کامی لے، جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا، ہے نا۔ ذوق کا مطلب ہوتا ہے شوق، اور تلخ کامی کا مطلب نوک جھوک، انبن، بحث و مباحثہ جو ہوتا ہے، تھوڑا بہت جو لڑائی جھگڑا ہم جسے کہتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں اپنے محبوب سے تھوڑی بہت نوک جھوک نہیں کر لوں، تھوڑی بہت بحث و مباحثہ نہیں کر لوں، تو مجھے کچھ مزہ نہیں آتا۔ یعنی اس کو جنگ سے تشبیہ دی ہے، جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا، یعنی محبوب سے جو نوک جھوک ہوتی ہے اس کو شاعر نے جنگ کہا ہے، اور ایسی جنگ اگر نہیں ہوتی ہے میرے محبوب کے ساتھ تو مجھے کچھ بھی مزہ نہیں آتا۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ شاعر کہہ رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ دنیا میں ہر چیز ممکن ہے، دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو چیز نہیں ہوئی تو وہ یہ ہوئی کہ تم ہمارے نہیں، کسی طرح تم ہمارے نہیں ہوئے۔ یعنی اپنے محبوب کو کہہ رہے ہو کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں ہر چیز ممکن ہے، ہر چیز دنیا میں ہوتی ہے، صرف جو چیز نہیں ہوئی تو وہ یہ ہوئی کہ تم ہمارے نہ ہو سکے۔ اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر، دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب نے میرے دل کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ اس نے میرے دل کے ساتھ کیا کیا کیا، کیونکہ اب یہ میرا دل کسی کام کا نہیں رہا، تو میرے محبوب نے میرے دل کو بہت دکھایا ہے، اور جس کی وجہ سے اب میرا دل کسی کام کا نہ رہا۔ امتحان کیجئے میرا جب تک، شوق زور آزما نہیں ہوتا۔ مصنف اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرا امتحان کیجئے، میرا امتحان لیجئے جب تک، شوق زور آزما نہیں ہوتا۔ یہاں زور آزما ایک محاورہ ہے، یہ محاورے کو شاعر نے شعر میں استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ طاقت کا امتحان کرنا، ہے نا، طاقت آزمانا۔ زور آزما یعنی طاقت آزمانے والا، طاقت کا امتحان کرنے والا۔ تو شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے میرا امتحان لیجئے، اور میں تمہارے ہر امتحان میں مکمل ہو کے بتاؤں گا، کامیاب ہو کے بتاؤں گا۔ ایک دشمن کے چرخ ہی نرے، تجھ سے دعا نہیں ہوتا۔ شاعر یہاں کہہ رہے ہیں کہ چرخ کے معنی ہوتے ہیں آسمان کے، تو جو آسمانی گردش ہوتی ہے، جو آسمانی چرخ ہوتے ہیں، اس کو شاعر نے دشمن کہا ہے کہ میرے جو ستارے جو ہے وہ پوری طرح گردش میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے میرے دشمن میرے پیچھے پڑے، یعنی میرا حال برا ہے، اور تجھ سے دعا نہیں ہوتا، اور میرے محبوب تجھ سے بھی میرے لیے کوئی دعا کے الفاظ نہیں نکلتے۔ احاط العمل ہے روز افزو، گرچہ ایک مدعا نہیں ہوتا۔ کے معنی ہوتے ہیں تکلیف کے، اور طول کے معنی ہے فاصلہ، دوری۔ تو جو تکلیف کا جو، اور عمل کے معنی کھٹاس، جو فاصلے کی جو کھٹاس ہے، جو کی تکلیف کی جو کھٹاس ہے، اور اس کی جو دوری ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہے، گرچہ ایک مدعا نہیں ہوتا۔ مدعا یعنی کہ ارادہ کرنا، اور مجھ سے بھی کوئی ارادہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ نار سائی سے دم رکے تو رکے، میں کسی سے خفا نہیں ہوتا۔ نار سائی کا مطلب ہوتا ہے منزل تک نہ پہنچ سکنا، یعنی جو منزل پہ ہم پہنچ رہے ہیں ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ تو شاعر اب کہہ رہے ہیں کہ میری جو منزل تھی میرے محبوب کے حاصل کرنے کی، تو میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا، اور بیچ میں میرا دم رک گیا، لیکن اس کی بھی مجھے کسی سے شکایت نہیں ہے، میں خفا نہیں ہو رہا ہے، میں منزل تک نہیں پہنچ سکا تو اس میں میری کچھ کوتاہی ہے، اور جس کی وجہ سے میں اس کے لیے خفا نہیں ہوں۔ اور تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ غزل کا سب سے خوبصورت شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ شعر کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب یہ شعر مرزا غالب نے سنا تو انہوں نے مومن خان مومن سے کہا کہ میرے آدھا دیوان لے لو اور مجھے ایک شعر آپ کا دے دو۔ یعنی کہ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شعر کی کتنی اہمیت ہے کہ مرزا غالب نے اپنا آدھا دیوان جو ہوتا ہے، جس میں بہت سب غزلیں ہوتی ہے، غزلوں کا پورا مجموعہ کتاب ہوتی ہے، تو وہ دیوان بنتا ہے۔ تو مرزا غالب نے مومن خان سے کہا تھا کہ بھائی تم یہ شعر مجھے دے دو اور میرا آدھا دیوان لے لو۔ یعنی اس بات سے ایک اہمیت معلوم ہوتی ہے شعر کی کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا،
جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یعنی شاعر کہہ رہے کوئی دوسرے کا مطلب یعنی کوئی تیسرا لیا گیا ہے کہ میرا محبوب جب میرے پاس ہوتا ہے تو کوئی دوسرا میرے پاس نہیں ہوتا, صرف میں اپنے محبوب کے خیالوں میں ڈوبا ہوا رہتا ہوں اور میں دنیا سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہوں اور اپنے محبوب کے سوا مجھے کچھ سمجھتا نہیں, کچھ دکھائی نہیں دیتا اور اپنے محبوب کے خیال میرے دل میں اور دماغ میں رہتے ہیں. اگر اس شعر کو ہم عشق حقیقی کی طرف لے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا خیال دل و دماغ میں آ جائے تو پھر ہم دنیا سے بے فکر ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں اور اللہ کے خیالات ہی ہمارے دماغ میں رہتے ہیں, تو ہمیں دوسرا کوئی نظر نہیں آتا سوائے اللہ کے. تو یہ عشق حقیقی طرف لے جائے تو اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے. حال دل یار کو لکھو کیوں کر, ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا. شاعر کہہ رہے کہ میں اپنے محبوب کو میرا دل کا حال کیسے لکھوں, کیونکہ میرا دل پہلے ہی زخمی ہو چکا ہے اور زخمی دل کو میں نے اپنے ہاتھ سے تھاما ہوا ہے اور میرے ہاتھ جو ہے وہ میرے دل کو تھامے ہوئے ہے. تو میں اپنے دل کا حال میرے محبوب کو کس طرح لکھ سکتا ہوں جب کہ میرے دونوں ہاتھ اپنے دل کو تھامے ہوئے, اپنے زخمی دل کو تھامے ہوئے ہیں. رحم کر خصم جاں غیر نہ ہو, سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا. یہاں خصم جاں کے معنی ہے جان کا دشمن. خصم جان یعنی دشمن جاں یا جان کا دشمن. تو شاعر کہہ رہے اپنے محبوب سے کہ میری جان کے دشمن مجھ پر رحم کر. سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا, سب عاشقوں کا دل ایک جیسا نہیں ہوتا, یہ میرا دل کچھ الگ ہے, مجھ پر رحم کھا تھوڑا. دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو, دست عاشق رسا نہیں ہوتا. شاعر یہاں اپنے محبوب کے متعلق کہہ رہے کہ میرا محبوب کا جو دامن ہے بہت دراز ہے, بہت وسیع ہے, لیکن اپنے عاشق کے لیے ہی اس کا جو دامن ہے وہ کم ہو گیا ہے, وہ اپنے دامن کو دراز نہیں کر پا رہا ہے میرے لیے. دست عاشق یعنی اپنے عاشق کے لیے رسا یعنی وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہے. میرے جو محبوب کا دامن ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. ویسے تو وہ بہت مخلص ہے, بہت دریا دل ہے, لیکن میرے تعلق سے اس کا جو دامن ہے وہ بہت ہی کم ہو گیا ہے, چھوٹا ہو گیا ہے. چارہ دل سوائے صبر نہیں, سو تمہارے سوا نہیں ہوتا. چارہ دل یعنی دل کا علاج کرنا. تو میرے دل کا علاج یہ ہے کہ صبر کرو, اور میرے سے وہی چیز نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ مجھ سے صبر نہیں ہو پا رہا ہے نا, اور یہ صبر تمہارے بغیر ناممکن ہے. یعنی میرے دل کا جو علاج ہے, میرے زخمی دل کا جو علاج ہے وہ میرے محبوب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور اس غزل کا آخری شعر ہے کہ کیوں سنے غرض مضطرب مومن, صنم آخر خدا نہیں ہوتا. مضطرب کے معنی ہے بے چینی ہے نا, بے قراری. تو شاعر کہہ رہے کہ میری بے قراری کو میرا محبوب کیوں سمجھے گا, میرا محبوب میری بے قراری کو, میرے بے چینی کو نہیں سمجھ پا رہا ہے, کیونکہ صنم آخر خدا نہیں ہوتا. صنم کے معنی ہوتے جو پتھر کا بت ہے نا, پتھر کے ایک بت جو ہوتے ہیں اس کے آگے ہم کتنا بھی رو لو, کتنا بھی گڑ لو, وہ خدا بننے والا نہیں ہے, اس میں جان آنے والی نہیں ہے, وہ خدا نہیں بن سکتا. تو میرا محبوب بھی بس ایک پتھر کا صنم ہے اور میں اس کے آگے رو رہا ہوں, اس کے آگے گڑ گڑا رہا ہوں, بے چین ہوں, بے قرار ہوں, لیکن وہ میری بے قراری اور بے چینی کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. تو یہاں پر یہ غزل کا اختتام ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت غزل ہے. آپ بھی یہ غزل کے اشعار یاد کیجئے اور بار بار پڑھیے اور اس کو پوری طرح سمجھیے. یہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے, روک کر دیکھیے اور اچھے سے دیکھیے اور سمجھیے, تو آپ کے ذہن میں بھی بہت اچھی طرح یہ غزل کے اشعار سمجھ میں آ جائیں گے. اللہ حافظ.